آواز بلند صلوات عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو بعنوان امامت جاری ہے، اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو چند صفات بیان کی گئی ہیں، شرائط بیان کی گئی ہیں امامت کے لیے، وہ اجتہاد، علم اور شجاعت ہے۔ اور یہ میں نے کل کلامی کتابوں میں موجود ابحاث کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ اگر ہم قرآن کی طرف چلیں، توجہ فرمائیں گے حضرات، اگر ہم قرآن کی طرف چلیں تو ہمیں ایک واقعہ دکھائی دیتا ہے، قرآن جس کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 247، یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ ذرا توجہ فرمائیں تو ہماری ساری گفتگو کو یہ واقعہ اپنے اندر سمو لے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد تقریباً 250-300 سال وقفے کے بعد ایک نبی آئے جن کا روایات میں نام شموئیل یا شموئیل ملتا ہے، یا شمائل بھی بعض لوگوں نے لکھا۔ بہرحال ابھی مجھے لفظ میں بحث نہیں ہے، قرآن میں نام نہیں ہے، قرآن نے کہا نبی۔ بنی اسرائیل اپنے اس نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم نے جنگ پہ جانا ہے، تو ہمارے لیے کسی بادشاہ یا کسی رہبر یا کسی قائد یا کسی امام کو منتخب فرمائیے۔ نبی نے کہا رکو، میں خدا سے رجوع کرتا ہوں، اور خدا نے یہ کہا کہ تم طالوت کو ان کا بادشاہ بناؤ۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ جب بنایا گیا تو جتنے بنی اسرائیل میں افراد تھے وہ بگڑ گئے، کہنے لگے ہم اس کو کیسے مان لیں؟ اور ان کی جو دلیل ہے وہ قرآن میں ذکر کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے ہم اس کو کیسے مان لیں، یہ تو کوئی بڑا نام بھی نہیں رکھتا اور فقیر ہے، اس کے پاس تو مال و زر بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بنی اسرائیل۔ ذہن میں رکھیے گا ایک بات، ایک ایک نقطے میں امت مسلمہ کے کارنامے موجود ہیں کہ ہم نہیں اس کو قبول کرتے، اس کے پاس تو مال و زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت شموئیل نے اللہ کے حکم سے فرمایا، جو آیت کا جز بنا، کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ طالوت میں 3 ایسی خصوصیات ہیں جو تم میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں۔ وہ 3 خصوصیات کیا ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ، اس کو اللہ نے چنا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ، اس کو اللہ نے چنا ہے۔ دوسری صفت اور تیسری صفت، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم زیادہ دیا ہے اور شجاعت زیادہ دی ہے۔ یعنی معلوم ہوا 3 چیزیں سامنے آئی، ایک اللہ کا چننا، ایک علم میں زیادہ ہونا، ایک شجاعت میں زیادہ ہونا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ بھائی توجہ ہے، اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ میں ایک دعویٰ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ ساتھ دیں۔
قرآن مجید میں کوئی ایک مقام ایسا دکھائیے کہ جہاں کسی نبی یا نبی کے وزیر یا اس کے جانشین کا انتخاب ہوا ہو اور امت نے کیا ہو. کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسی نبی کو یا اس کے وزیر کو اس کے جانشین کو منتخب کیا گیا ہو اور انتخاب خدا کی طرف سے نہ ہو بلکہ امت کی طرف سے ہو. آگے بڑھ دیتا ہوں. انتخاب نبی کی طرف سے بھی نہیں تھا، چاہ جائے کہ امت کی طرف سے. کہ نہیں، اللہ ہم خود چنیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم خود چنیں گے. یہ چننا کام پروردگار کا ہے. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جو ہے دعا آپ پوری پڑھتے ہیں، اس سے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی. پروردگار میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر تو بنا دے. نہیں توجہ چاہوں، میرے اہل میں سے ایک وزیر تو بنا دے. یا حضرت موسیٰ اس کو کون ہو؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون. جب آپ کو پتا ہے کہ ہارون میں قابلیت ہے، جب آپ کو پتا ہے ہارون بنیں گے، جب آپ جانتے ہیں کہ ہارون ہی ہیں کہ جو بن سکتے ہیں، تو خدا سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود بنائیے. آپ کہیے کہ آج سے میرا وزیر ہے. بعید نہیں جواب آئے. اگر موسیٰ ابن عمران کا وزیر بنانا ہو تو میں بنا سکتا ہوں، لیکن یہاں موسیٰ کلیم اللہ کا وزیر چاہیے. اس لیے میں کلیم اللہ ہوتے ہوئے بھی حق کے انتخاب نہیں رکھتا. جو علم مجھے دیا ہے اس کے مطابق میں نظر انتخاب رکھتا ہوں. حق کے انتخاب بس پروردگار رکھتا ہے. اس لیے دعا کی پروردگار کی بنا، پروردگار نے بنا دیا. خدا کے بنائے بغیر، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے بنائے بغیر یہ کام ہونے والا نہیں. یہ پہلی صفت آیت کہہ رہی ہے. استفاء ہوا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. دوسری چیز علم. تیسری چیز شجاعت. شجاع ہو. کل گفتگو ہی نہیں آپ کے رک گئی تھی. توجہ ہے؟ آپ ان صفات کو دیکھتے جائیے اور ان کو علی پر منطبق کرتے جائیے. کوئی ایک بھی شخصیت ایسی دکھائی نہیں دیتی دور دور تک جو ان صفات میں ناؤ باللہ ذالک علی کی برابری کرے. برابری تو ہو ہی نہیں سکتی. ذرا برابر یہ صفات ان حضرات میں پائے جائیں جنہیں علی کے مقابلے لایا جاتا ہے تو ہم سے پوچھئے. قرآن کہہ رہا ہے شجاع ہونا چاہیے. اگر علی کی شجاعت دیکھنی ہے تو اسے جنگ کے میدان سے پہلے سے دیکھیے گا. جو بڑے ہو کر شجاع ہوں وہ اور ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی رسول کے ساتھ ہوں اور ایسے شجاع ہوں کہ اگر بچے رسول کو تنگ کریں تو یا تو کسی کی آنکھ پھوڑ دی اور یا کسی کی. آپ جانتے ہیں یہ جو مشرکین مکہ تھے بڑے چلاک تھے، بڑے شاطر تھے. وہ جانتے تھے اگر خود جا کے ماریں گے رسول کو تو پھر بڑوں میں لڑائی شروع ہوگی. بڑوں میں لڑائی ہوگی تو بنی ہاشم سے تو لڑنا آسان نہ ہوگا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بنی ہاشم سے لڑنا تو آسان نہیں. تو کیا کرے؟ بچوں کو لگا دو پیچھے.
بچے جا کے پتھر مارے، کنکر مارے، ان کے اوپر غلاظتیں پھینکیں۔ اب معاملہ بچوں میں ہوگا، اگر کوئی آگے جائے گا تو بچوں نے کیا، ہمیں کیا پتا؟ انہیں کیا معلوم کہ ایک بچہ رسول کی آغوش میں پل رہا ہے۔ ابھی ایک بچہ رسول کی آغوش میں پل رہا ہے۔ جیسے ہی بچوں نے یہ کیا، رسول گھر پہنچے، اور ابھی گھر پہنچے تھے، پیچھے سے بچوں کے والدین شکایتوں کے انبار لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے۔ کہا یہ دیکھیے آپ کے بچے نے کیا کیا، کسی کو کاڑا کر دیا، کسی کو لگڑا کر دیا، کسی کو لولا کر دیا، کسی کی بانھ توڑ دی۔ حضرت ابو طالب نے کہا مجھے کیا کہہ رہے ہو، بچوں نے کیا ہے، یہ تو بچوں میں ہوا ہے، اب ہمیں کیا کر سنا رہے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوئی، اور یہ تربیت ابو طالب ہے، یہ تربیت ابو طالب ہے۔ دنیا نہیں معلوم ابو طالب کے بارے میں کیا کیا کہتی ہے، ان کو کہنے کا حق پہنچتا ہے جب اپنے پاس اچھائی نہ ہو، جب اپنے پاس اچھائی نہ ہو، جب اپنے پاس ایسی شخصیات نہ ہوں کہ جن کے نام کو فخر کے ساتھ لیا جا سکے، تو پھر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کے پاس کوئی اونچی شخصیت ہے تو اسے نیچے کھینچو۔ اگر مان لیتے کہ علی کے والد مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر سوال تو اٹھتے، بات کہیں سے کہیں پہنچتی، اس لیے شروع میں ہی کہہ دیا گیا کہ نہیں نعوذ باللہ ابو طالب کو مسلمان تھے۔ افسوس کا وقت، آپ جانتے ہیں یہ بات میرے مولا علی تک بھی پہنچائی گئی تھی، میرے مولا علی کو بھی کہا گیا تھا۔ فضائل ابن شاہزان میں کنی میں یہ روایت موجود ہے، ایک شخص آیا کہنے لگا یا علی آپ اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ کے والد تو جہنم میں جل رہے ہیں۔ جناب امیر اسے بہت سے جواب دے سکتے تھے، لیکن جیسا منہ ہو ویسا جواب دینا چاہیے۔ علی نے کہا خاموش ہو جا، خدا تیرا منہ بند کرے، ارے جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں، کیا میں اپنے بات کو جہنم میں بیچ دوں گا؟ ہمارے ائمہ نے جن چیزوں پہ بہت زیادہ اسٹینڈ لیا ہے ان میں سے ایک ایمان ابو طالب ہے۔ کتنی اختلافی موضوعات تھے نا، ہر جگہ پر امام اس طرح سے اسٹینڈ لے کے کھڑے نہیں ہوئے جس طرح سے حضرت ابو طالب اور کے ایمان یا دیگر کچھ مسائل میں اسٹینڈ لیا۔ مثلا ایک عرض کروں، کتنی مشکل آ جائے ائمہ نے زیارت امام حسین پہ کمپرومائز نہیں کیا، ہاتھ کٹاؤ، پیر کٹاؤ، جان دو جاؤ، نہیں کمپرومائز کیا۔ عزاداری امام حسین پر کمپرومائز نہیں کیا، حضرت ابو طالب کے ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا۔ جب کوئی آگے کہتا تھا فوراً جواب دیتے تھے، جب کوئی آگے کہتا تھا فوراً جواب دیتے تھے۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا، اور خط لکھ کے کہتا ہے یہ بتائیے لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سنیں گے امام اللہ کا جملہ؟ کہا اپنے دل کو ایمان ابو طالب کے بارے میں شک میں مبتلا کر کے اپنی جہنم کا بندوبست نہ کرو۔ فوراً اسٹینڈ لیا، تو جو ہے یہ تربیت ابو طالب ہے جو یہاں سے چل رہی ہے، اور اب جناب امیر کی جوانی کا آغاز ہے اور شجاعت کو واضح طور پر ظاہر کر رہے ہیں۔ پہلا مقام کہ جہاں علی اپنی جوانی میں اپنی شجاعت دکھا رہے ہیں، وہ مقام ہے جہاں
اپنے بستر پر سو جاؤ۔ یہ بڑے جگرے کا کام ہے حضور۔ اگر آپ کو پتا ہو نا کہ باہر کھڑے ہیں تلواریں لیے اور وہاں بھی یہی اسکیم اپنائی گئی تھی کہ ہر قبیلے سے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، ہر قبیلے سے ایک شخص آ جائے اور سارے مل کر حملہ کریں گے، تاکہ جب سارے قبیلے خون محمد میں شامل ہو جائیں گے تو بنی ہاشم کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور مشکل بھی نہیں ہوگی۔ ہر قبیلے کا شخص تلوار سونت کے باہر کھڑا ہے اور یہاں علی کا بیٹا بڑے سکون سے بستر رسالت پر بیٹھا ہوا ہے۔ دکھائیے ایسی شجاعت کہیں پر۔ آپ نے بڑے قصے سنے ہوں گے مختلف شجاعتوں کے۔ ایک سوال جو ہے، کسی کو مشکل میں چھوڑ کر جائیں تو شجاعت کا پتہ چلتا ہے، جب مشکل سے نکال کے لے جائیں تو شجاعت کا پتہ چلتا ہے۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو مشکل میں چھوڑ کے جائیں تو شجاعت کا پتہ چلتا ہے، یا ساتھ لے جائیں تو پتہ چلتا ہے۔ جس نے جس کی قصیدہ خوانی کرنی ہے بے شک کرے، لیکن اتنا تو سوچے علی کس بستر پہ لیٹے ہیں۔ مجھے یہاں قبلہ حضرت حسن دہلوی مرحوم اللہ مقام کے جملے یاد آ گئے۔ وہ کہا کرتے تھے، خدا نے رسول سے کہا ہے رسول یہ ایک سونے والا ہے، اس سونے والے سے پوچھو سونا بیچے گا؟ اور رسول نے کہا ہے سونے والے سونا بیچے گا؟ تو سونے والے نے کہا بیچیں گے مگر پتہ تو چلے خریدنے والا کون ہے۔ تو جواب ملا خریدنے والا خدا ہے۔ تو پھر سونے والے نے کہا اگر خریدنے والا خدا ہے تو جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے۔ یہ آیت اس موقع پہ اتری جب علی بے خطر بستر رسالت پر لیٹ گئے، سو گئے۔ علی کے بارے میں ملتا ہے کہ راتوں کو ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب کوئی نہ مانے تو اس سے مطلب نہیں ہے، ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا یا رسول اللہ اتنی مشکل سے تو جاگنے کی عادت ڈالی ہے، اور آپ سلا رہے ہیں۔ علی نے یہ نہیں کہا، یعنی آج تو علی سوئے گا تاکہ دنیا کو بتا دے عبادت زیادہ سجدوں کا نام نہیں، حکم مولا ماننے کا نام۔ حکم مولا ماننے کا نام عبادت ہے، زیادہ سجدے کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر صرف سجدے کرنے سے عبادتیں ہوتی تو سب سے بڑا عبادت گزار ابلیس ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حکم مولا ٹھکرا دیا، ساری کی ساری عبادتیں عقارت ہو گئی، سب برباد ہو گیا، صرف ایک نا کی وجہ سے۔ روایات میں ملتا ہے ایک دفعہ
کو خیال آیا کہ چلو بہت ہو گیا، اب جا کے کچھ توبہ تلہ کر لیتا ہوں، اور آ کر کہنے لگا بارگاہ خدا میں کہ اے خدا بس بہت ہوا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ خدا نے کہا کر دیں گے معاف، کرنا یہ پڑے گا، جاؤ آدم کی قبر کو ڈھونڈو اور اس پہ سجدہ کرو، جاؤ آدم کی قبر ڈھونڈو اس پہ سجدہ کرو۔ اس نے کہا میں نے تو آدم کو نہیں کیا تھا، اب جا کے قبر کو سجدہ کروں گا۔ خدا نے کہا اگر نہیں کرو گے تو ہم بھی قبول نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا ابلیس کو خدا سے مسئلہ نہیں تھا، خلیفۃ اللہ سے مسئلہ تھا۔ ابلیس کو اللہ سے مسئلہ نہیں تھا، خلیفۃ اللہ سے مسئلہ تھا، اور ایک خلیفۃ اللہ سے اگر مسئلہ ہو جائے تو عالم یہ ہے کہ قیامت تک خدا نے کہا مردود ہے، رجیم ہے۔ اگر ایک خلیفۃ اللہ سے مسئلہ ہو تو یہ عالم ہے، اگر 12 خلیفۃ اللہ سے مسئلہ ہو جائے ایک خلیفۃ اللہ سے اسے مسئلہ ہوا، یہ عالم ہو گیا۔ علی لے کے شجاعت کی داستان رقم کی، اور ایسی داستان رقم کی کہ اب کوئی اس فضیلت میں علی کا ثانی نہیں ہے۔ اور جملہ کہوں، خود اہل بیت میں بھی کوئی علی کی اس فضیلت کا ثانی نہیں ہے۔ جب اہل بیت میں کوئی نہیں ہے تو ایرے غیرے نچو خیروں کے کہاں سے آیا؟ اہل بیت میں علی کی کوئی اس فضیلت کا ثانی نہیں ہے۔ علی سو گئے، یہ علی کی شجاعت ہے۔ اگلا موقع آیا کدھر؟ توجہ فرما رہے نا حضرات؟ اگلا موقع آیا جنگ بدر، کل بیان کر چکا ہوں، لیکن ذرا جنگ بدر کا احوال تو دیکھیے۔ میدان سجا ہے، سامنے سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکل کر آئے ہیں، اور یہاں سے 3 انصار نکل کر گئے ہیں۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہمارے پلے کے لوگ آئے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہتا ہوں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہمارے پلے کے لوگ آئے۔ اب پلے کے لوگ مہاجرین میں سے جانے تھے، اگر اس وقت کوئی اتنا پلے والا تھا تو نکل کر گیا کیوں نہیں؟ اگر اس وقت کوئی تھا تو نکل کر گیا کیوں نہیں؟ بعد میں آپ 1000 کسی کو جنرال کہتے رہے، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت کس نے جناری دکھائی وہ بڑی ہے۔ ہمارے پلے کے لوگ نکالو، توجہ میری طرف، ہمارے پلے کے لوگ نکالو۔ اب پلے کے لوگ وہ کس سے مانگ رہے تھے؟ مہاجرین سے۔ مہاجرین میں کون تھے؟ قریش۔ اگر کوئی اور ہوتے یا کوئی اور خاندان جلال ہوتا تو نکلتے، وہاں بھی بنی ہاشم ہی نکلے یا حمزہ نکلے۔
مسلمانیں کراری رقم کرتے، جراری رقم کرتے اور بدر کا صحرا اپنے سر لگا لیتے، لیکن دنیا نے اس وقت بھی دیکھا نہیں، بات نہیں پہنچ پائی شاید۔ یہ جتنی بھی شجاعتوں کے قصے ہیں بدر کے بعد مشہور ہوئے ہیں۔ بدر میں نہیں تھا کوئی ایسا کہ جو جا کر لڑتا، اور اسی وجہ سے کہ تینوں نکلے اور انہوں نے جنگ کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بدر کی چوٹ تھی جس کی وجہ سے احد ہوئی، بدر کی چوٹ تھی جس کی وجہ سے احد ہوئی، اور احد میں جناب حمزہ کو شہید ہی اس لیے کیا گیا۔ اور اب دیکھیے کیا زمانہ آ گیا، اب منبر سے اگر ہم یہ بتا دیں کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے کون تھے تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ یعنی تاریخ نقل کرنے پہ بھی قدرن کیا چاہتے کیا ہیں؟ آپ تصور کریں چاہتے کیا ہیں؟ ہم کچھ نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں جو اچھا تھا نہیں تھا، جو برا تھا اسے بھی اچھا کہو۔ کیوں کہیں؟ جس نے جو کام کیا ہے وہ کیوں بیان نہ کریں؟ وہ کام کرتے ہوئے نہیں چونکے، ہم بیان کرتے ہوئے کیوں چونکے؟ وہ کرتے ہوئے نہیں چونکے، ہم بیان کرتے ہوئے کیوں چونکے؟ یہ بھی بیان نہیں کر سکتے کہ جناب حمزہ کا کلیجہ کس نے چاک کروایا، یہ بھی بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کس خاندان سے تھا، یہ بھی بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کس کی والدہ محترمہ تھی، یہ بھی بیان نہیں کر سکتے وہ کس کی دادی تھی۔ ایک طرف یہ شجرہ ہے اور ایک طرف حسین کا شجرہ ہے۔ نہیں بیان کر سکتے، اچھا نہ کرنے دیجیے۔ لیکن احد میں کیا ہوا؟ بہادری کی داستان رقم کرنی تھی، آسان تھی؟ ایسی داستانیں رقم کی کہ میں رقم کرنے کے لیے میدان سے ہٹنا پڑا۔ وہ آپ جانے، میں نہیں بولوں گا۔ داستانیں رقم کرنے کے لیے میدان سے ہٹنا، یہ بھی داستان ہی ہے بھائی، یہ بھی داستان ہی ہے۔ تشریف لے جانا پڑا، بشہباد جانا پڑا، یہ جانا پڑا۔ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ آیت اتری یا نہیں اتری، خدا نے بخشا یا نہیں بخشا، میں تو فی الحال یہ چاہتا ہوں ثابت کروں کون شجاع تھا۔ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ معاف کرنے پہ آئے کر دے، بے شک کرے، اس کا کام ہے، میں اللہ کے کام میں دخل اندازی کرنے والا کون؟ لیکن اتنا تو طے ہے نا، جو ڈٹا رہا وہ اور ہے، جو چلا گیا وہ اور ہے۔ کشتی آلے رسول دی چھڈ کے تو کلا ترے بھی پیار تے کی فائدہ، دلوں بغل جے حسد تو نہ کٹے تے اللہ ہو بھی کرے تے کی فائدہ، پلا سچ دا چھڈ کے کوڑیاں دے دم بھرے بھی پیار تے کی فائدہ، یہ دل وچ حب حیدر دی نہیں نبی کول بھی مرے تے کی فائدہ۔ ڈٹا رہا اس میں، معلومہ جنگ احد میں بھی جس کا نام دکھائی دے رہا ہے وہ کون ہے؟ علی۔ ایک جملہ ہے تاریخ میں نقل ہوا، جب جنگ جو ہاتھ سے چلی گئی تھی وہ کسی طور واپس آئی، معاملات درست ہوئے،
تو ایک مرتبہ رسول نے علی سے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے شیطان کی آواز سن لی اور رسول بلاتے رہے آ جاؤ واپس آؤ میں زندہ ہوں آواز نہیں آ رہی کیوں اگر بہت شور ہو تو جو کان میں آواز ٹکرائے اور سمجھ میں آئے وہ وہی ہے جس سے انسان مانوس ہوتا ہے چھوڑ کے چلے گئے یہ احد کا حال تھا علی پھر ثابت قدم توجہ ہے یا نہیں ہے اب پہنچے جناب خیبر میں پہنچے اور جب خیبر میں پہنچے اب سب مطمئن علی کی تو ہیں آنکھیں خراب علی کی آنکھیں خراب کل علم مل جائے گا کارکردگی پہلے کی دیکھی نہیں پھر بھی علم چاہیے پہلے کارکردگی کیا تھی کارکردگی یہ تھی کہ مرحب قلعے کی کھڑکی سے منہ نکال کے کہتا تھا آؤں اب وہ کہتے تھے نہیں آپ نہ آئے ہم جا رہے ہیں آپ نہ آئیے ہم جا رہے ہیں یہ کارکردگی ہے یہ تاریخی حقیقت ہے یہ کوئی لطیفے یا ہنسانے کے مورد نہیں ہے یہ تاریخی حقیقتیں اور پھر رسول کو یہ اعلان کرنا پڑا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ کل علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا یہاں تک آپ سنتے ہیں یہ حدیث کا اگلا جملہ اس سے زیادہ اہم ہے توجہ ہے رسول نے ایک اور بات کہی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے دنیا دعوے کرے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کسی کے پاس دلیل نہیں ہے علی دعویٰ بھی رکھتا ہے دلیل بھی رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا
اور جب کل کا دن نکلا اور لوگ راتوں رات ساری کی ساری رات جاگتے رہے، خدا کل علم مل جائے، بڑے تمغے سج جائیں گے سینے پر، لیکن صبح رسول نے کیا کیا؟ سب کی امیدوں پہ پانی پھیرا، یہ کہہ کر بتاؤ علی کہاں ہے؟ ابھی بھی امیدیں باقی تھی، کہاں آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہیں۔ رسول نے کہا جاؤ علی کو بلا کر لے کر آؤ۔ علی کو لایا گیا، رسول نے لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، علی کی آنکھ ایسے کھلی جیسے 13 رجب کو دیوار کعبہ کھل گئی۔ نہیں فتح ہوا علی کے دست مبارک پر، اور رسول نے کون جملہ کہا تھا؟ وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا، وہ تو بیان کر دیں۔ رسول نے کیا کہا؟ وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دے دے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دے دے۔ خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور اکھاڑنے کے بعد پھینکا، خیبر فتح ہوا، اتنا سونا ملا، اتنا مال غنیمت ملا کہ رسول کی زوجہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، کہاں مدینے میں رہتے ہوئے، کہ خیبر تک ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں نہیں ملی تھی، خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی ہیں۔ علی کی تلوار کا صدقہ کھا کھا کر مسلمان بنے، اور یہ دیکھیے حضور، یہ میرا مولا علی، میری جان قربان میرے مولا کی پیر کی خاک پر، پوری دنیا علی کے فتح کیے ہوئے قلعے سے سونا چاندی لے کے گھر جا کر اپنے بچوں کو دکھا رہی ہے، یہ دیکھو آج یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا۔ اور جب علی گھر پہنچے تو ہاتھ خالی۔ فاطمہ نے کہا یا علی، سنا ہے خیبر کا قلعہ آپ نے فتح کیا تھا؟ کہا صحیح سنا ہے۔ کہا باقی تو اتنا کچھ لائے، آپ کا کہاں ہے؟ کہا کیا رسول نے مجھے بھی تھا، لیکن راستے میں خدا کی راہ میں تقسیم کرتا آیا۔ یہ اور ہیں جو دوسروں کا مال ہڑپتے ہیں، یہ علی نے تو اپنا بھی تقسیم کر دیا۔
میری یا آپ کی زوجہ ہوتی تو یہ ضرور سننے کو ملتا جی کچھ تو لے آتے، کچھ تو لے آتے، سب لے آتے، کچھ بھی نہیں بچا، بچے نہیں تھے گھر میں، لیکن یہ فاطمہ یہ خبر سنتے ہی سر سجدہ خالق میں رکھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے علی سا شوہر عطا کیا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ حال تھا خیبر کا، توجہ ہے نہیں ہے؟ اب کوئی کہے کہ خیبر میں کوئی علی سے زیادہ شجاع تھا، ہوتا تو فتح کر لیتا، نہیں فتح کر سکے، پہنچے خندق میں، پہنچے خندق میں تو معاملہ ہی گول۔ اس نے کیا گھوڑا ٹاپا خندق سے، مسلمانوں کو تو جیسے سانپ پھونک گیا، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے بیٹھے تھے کہ سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوں کہ سر ہلایا تو اڑ جائیں گے، بالکل ساکت، کوئی نہیں بول رہا۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے تم میں کوئی مرد تو آئے باہر، ہے تم میں کوئی تو آئے باہر، اور علی بار بار کہہ رہے یا رسول اللہ جاؤ، اور رسول کہہ رہے بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، کئیوں کو ہو سکتا ہے کہ کھلاؤ، ہمیں تو بھیجتے نہیں ہیں، آؤ آج تمہیں اجازت ہے جاؤ، اور لیکن کوئی جا نہیں رہا۔ اگر نہیں جا سکتے، توجہ ہے آپ حضرات کی، نہیں جا سکتے تو نہ جائیے، کم از کم دوسروں کے حوصلے تو پست نہ کیجیے۔ نہیں حضور ایسے بھی تھے، کہہ رہے تھے اس کے مقابلے پہ کون جائے گا، میں نے دیکھا ہے اس پہ ایک مرتبہ قذافوں نے حملہ کیا، اس کے پاس ڈھال نہیں تھی، اس نے اونٹنی کا بچہ اٹھایا، اسی سے جنگ شروع کر دی۔ اپنوں کا حوصلہ بڑھانے سے گئے کوئی جائے، اور وہ بار بار دربار رسالت میں گستاخی کر رہا ہے، اور شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے رسول کے منہ سے یہ سنا، من لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ رسول اللہ آپ اخلاق کی اعلیٰ منزل پر فائز، یہ جملہ اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رسول نے نہیں کہا۔ شاید رسول بتانا چاہ رہے ہیں، شاید، کیونکہ اس نے حرکت کی تھی، اور وہ حرکت یہ تھی کہ آگے رسول کے خیمے کے دروازے پہ نیزہ مارا تھا۔ رسول شاید بتانا چاہ رہے تھے دیکھو میدان کی بات اور ہے، لیکن اگر کوئی کسی معصوم کے دروازے کی آ کر ہتک کر دے، تو ہمارے منہ سے ایسا جملہ نکل سکتا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کے لیے یہ جملہ نکلے۔ جناب امیر پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ کہاں علی اب اجازت ہے۔ اب ہوا کیا؟ روایات کہتی ہیں خیمے کے اندر اپنی زرہ پہنائی، اپنی عبا ڈالی، مکمل طور پہ تیار کیا، لیکن امامہ خیمے سے نکل کر باندھا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اپنا امامہ خیمے سے باہر نکل کر باندھا۔ یا رسول اللہ امامہ بھی اندر باندھ دیتے؟ کہا کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہے دستار فضیلت کا، ہم دستار فضیلت دنیا کی نگاہوں کے سامنے باندھ کر بتائیں گے دستار بھی علی کی ہے، فضیلت بھی علی کی ہے۔ دستار بھی علی کی، فضیلت بھی علی کی، علی گئے، جنگ لڑی، میں ساری گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں، بڑی بھرپور جنگ ہوئی، اور جب جنگ لڑتے لڑتے بہت زیادہ دھول اڑنا شروع ہوئی، اور اچانک بیچ میں ایک آواز آئی علی کی، اللہ اکبر۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو۔ اب
اور جو ساتھ بیٹھے تھے کرتے تو کچھ تھے نہیں، کہنے لگے کہ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو، کہ ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی دھول چھٹی تو دیکھا علی کے ہاتھ میں عمر ابن عبدود کا سر ہے اور علی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اب لوگوں کو اس پہ بھی مشکل تھی کہ علی کی چال میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غرور شامل ہے۔ رسول نے دیکھا تھا تمہاری تو ہم امیدوں پہ پھیریں گے پانی، کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ افضل ہے، اگر کوئی اس کے مقابل شجاع ثابت کرنا ہو تو پہلے اس کی علی جیسی ضربت تو ثابت کرو۔ ایک اس کندھے پر، اور وہ کیا تھا، ایک طرف تو ثقلین کی عبادت پر افضل ایک سر، اور دوسرا کیا کہ کل ایمان۔ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ رسول اصول دے گئے، علی کل ایمان ہے، اب جو جہاں جیسا مقابلے پہ آئے، جو جیسا جہاں مقابلے پر آئے، کل ایمان کے مقابل کل کفر ہی آ سکتا ہے۔ یہ ٹیگ رسول نے ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پہ لگا دیا ستارہ، ایسا شجاع۔ اب آپ کہیں جناب ہاں تھے علی شجاع، سب سے زیادہ نہیں تھے تو کون تھا؟ دکھائیے اور کون تھا؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا رسول کے زمانے میں، سوائے ایک جنگ کے جس میں رسول خود علی کو چھوڑ گئے تھے، تبوک، اور اس کا کیا حال ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی ایک جنگ میں بھی نہ علی پیچھے رہے، نہ علی بھاگے، نہ علی نے کوئی کمزوری دکھائی۔ علی 23 سال کی زندگی سے لے کر رسول کی آخری سانس تک جہاں رسول کو موقع تھا جنگ لڑنے کا، کوئی آتا نہ آتا علی سامنے کھڑے ہیں، اور اس سب کے باوجود توجہ چاہتا ہوں کتنے لوگ مارے علی نے۔ آج کل تو سیاسی زمانہ ہے، جیسے ہی کسی کے خلاف بات کرنے لگتے ہیں تو پارٹی والے کہتے ہیں چپو، خاموش ہو، کیوں دشمن بڑھا رہے ہو؟ یہ پارٹی آج ہے کل نہیں، کل کسی اور پارٹی میں چلے گئے، اتنا تو اپنے لیے جگہ چھوڑو کہ اگر کسی اور پارٹی میں جاؤ تو دشمنی نہ پالو۔ یہ وہ کرتے ہیں جنہیں پارٹیاں بدلنی ہوں۔ علی نے کبھی سوچا ہی نہیں پارٹی بدلنے کا، علی نے کبھی سوچا ہی نہیں پارٹی بدلنے کا، لہذا جہاں بھی رسول نے کہا علی تلوار چلانی ہے، علی تیز برکف سامنے کھڑے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا کریں گے، میری اولاد کے ساتھ کیا کریں گے، جہاں ضرورت علی تلوار لے کر سامنے۔ اور ایک تو ایسا موقع ہے کہ جہاں بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے، جانتے کون سا موقع ہے؟ بس گفتگو کو روک دیا، آخری جملہ کون سا موقع ہے؟ خدا نے کہا اے رسول سورہ برات پہنچانی ہے، سورہ برات پہنچانی ہے، یہ آیتیں تم تک پہنچا دی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول جانتے نہیں تھے، لیکن بہت سے لوگ پہنچانا تھا نا کہ کون کس قابل ہے۔ رسول نے کسی کو دین کہا جا کے پہنچا دو، ابھی رستے نہیں تھے، خدا نے جبرائیل کو بھیجا، رسول یا تم جاؤ یا وہ جو تم میں سے ہے، یا تم جاؤ یا وہ جو تم میں سے ہے۔ علی کو آیتیں دے کے بھیجا، کہا جاؤ ان کو واپس بھیج
آگے سے سنیں گے. چند آیتیں پہنچانے کے لیے جب خدا اعتماد نہ کرے تو دین پہنچانے پر کیسے اعتماد کرے گا خدا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ تم خود لے کر جاؤ یا وہ کہ جو تم میں سے ہے. توجہ میری طرف ہے. جو تم میں سے ہے. مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں علی کی دیکھ سے کوئی گاجر مولی کی طرح کٹا نہ ہو. لیکن علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اکیلے نہیں جاؤں گا، وہاں اتنے دشمن ہیں، کسی کو ساتھ بھیج دیجیے. علی تنہا گئے، سورہ برات کی آیات کی تلاوت کی، اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، اور واپس آ گئے. وہ جو لشکر کے لشکر لے کے جاتے تھے وہ اور ہے، جو تنہا جا کر آ جائے وہ اور ہے. یہ ساری داستان کیوں سنائی؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یا ہمارے بچوں کے حافظے کمزور پڑنے لگتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ میں سے کئی ہوں گے جنہوں نے یہ سب چیزیں سنی ہوں گی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے بھائی بس کیجیے، خیبر خندق سے باہر نکل آئیے، بہت سن لی. آپ نے سن لی، یہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ان کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو آتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اور خیبر و خندق سنایا کیجیے، چاہے پورے عشرے میں ایک ہی مجلس میں صحیح، لیکن سنایا کیجیے. کم از کم اتنا فائدہ ہوگا کہ مائیں بہادر بچے جنیں گی. جن کے پاس ایسا امام نہ ہو جس کی کوئی شجاعت کے قصے ہوں، وہ گھڑ گھڑ کے سناتے ہیں، تو ہمارے پاس تو سچے قصے ہیں، پھر ہم کیوں نہ سنائیں؟ جناب امیر سے شجاع کوئی نہیں. اشجع العرب اشجع الناس بعد رسول. اور اسی علی سے کوئی پوچھے اللہ اکبر، یا علی آپ سب سے بہادر ہیں؟ نہیں. کون ہے؟ رسول. عجیب جملہ میں نے موقع تھا، عجیب جملہ میں نے موقع تھا. کہ علی آپ سب سے بہادر ہے؟ کہا نہیں. کہا کون ہے سب سے بہادر؟ کہا رسول. کہا وہ کیسے؟ کہا جب گھمسان کا رنگ پڑتا تھا اور سب ادھر ادھر ہو جاتے تھے تو سب لوگ ادھر ادھر جا کر پناہ گاہ تلاش کرتے تھے، اور میں رسول کی پناہ تلاش کرتا تھا. میں رسول کے ساتھ ہو جاتا. کتنے زخم کھائے علی نے جانتے ہیں؟ اجازت دیں گے مجھے؟ وقت ہو گیا ہے لیکن میں کچھ آج چاہ رہا ہوں اس ٹاپک کو یہی کلوز کر دوں. یہ ساری جنگیں آپ کو سنا دی کب کی؟ جوانی کی. ہو سکتا ہے کہ چلو جوانی میں تو جوانی تھی، بڑھاپے میں نہ رہے ہوں علی ایسے. بڑھاپے میں علی ایسے نہ رہے ہوں. آئیے صفین کا میدان ہے، صفین کا میدان ہے. پریشان ہو کے نہیں سننا ہے حضرات. صفین کے میدان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ کوئی بھی علی سے فردن لڑنے کو تیار ہوتا ہی نہیں تھا. ہوا یہ کہ سامنے سے ایک پہلوان نکل کر آیا اور یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یا مولا اجازت ہے میں جا کے لڑوں؟ مولا نے کہا جاؤ، اس پہلوان سے لڑنے کی تمہیں اجازت ہے. عبداللہ ابن عباس آئے، جنگ لڑی، اسے فنار کیا. جیسے ہی وہ گرا تو دوسرا نکل کے آیا کہ اب مجھ سے لڑو. عبداللہ ابن عباس نے کہا میں تو اس سے لڑنے کی اجازت لے کے آیا تھا، تیرے سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. رک میں اجازت لے کے آتا. مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے مولا اجازت ہے؟ کہا ابن عباس اپنی زرہ اتارو، اپنا ماما اتارو، اپنا خرد دو. اور علی نے لباس زیب تن کیا، خرد پہنا اور امامے سے نقاب لگائی اور گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں آ گئے.
اب علی تو کسی کو دھوکے سے مارتا نہیں ہے بھئی. آپ دیکھیے وہاں ایک صف کھڑی ہے، ایک صف وہاں کھڑی ہے، جو بیچ میں دو باتیں کر رہے ہیں وہ ہر ایک ٹھکانوں میں تھوڑی نہ پڑ رہی ہے. علی سامنے آئے وہ سمجھ رہا تھا عبداللہ ابن عباس ہیں، جناب امیر نے آتے ساتھ کا دیکھ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، نقاب میں ابن عباس نہیں حیدر کمال ہے. اور اب بس وہ چاہتا تھا کہ کچھ کرے. یہاں ایک وار ہوا اور وہ دو نیم ہو کر زمین پر گرا. جیسے وار دیکھا نا تو وہاں دو یار کھڑے تھے. تو ایک یار نے دوسرے یار سے کہا کہ یار یہ تو وار ذوالفقار کا لگتا ہے، یہ تو ذوالفقار کا وار لگتا ہے. اور یار نے یار سے کہا نہیں ابن عباس ہی ہے. کہا اچھا چلو کسی اور کو بھیج کے دیکھو ابھی پتہ چل جائے گا. ایک دو اور نکلے وہ بھی ڈھیر ہو گئے. اب یار نے یار سے کہا کہ یار تو سچ کہتا ہے، تو اب کیا کریں؟ کہا دیکھو تمہیں تو معلوم ہے ہمارے لشکر میں کوئی علی سے مبارزہ کرنے کی سکت نہیں جٹا پاتا، تو کیوں نہ علی کی سازش کو علی پہ پلٹ دیں، علی کی تدبیر کو علی پہ پلٹ دے گا. وہ کیسے؟ کہ اپنے لشکر کو ہم حکم دیتے ہیں سارے مل کر حملہ کرو اور اس جوان کو کچل دو. اگر ہم مارے گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اور اگر زخمی بھی ہوئے تو کچھ تو دل کو ٹھنڈک مل ہی جائے گی. کہاں بات پتے کی ہے. اور اب پورے لشکر کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کر حملہ کرو. اور پورا لشکر یک زباں ہو کر یک قدم ہو کر حملہ کرنے چلا ہے. اور وہاں ہمارے یاسر امام حسن سے کہتے ہیں آقا آپ کے بابا پر حملہ ہونے جا رہا ہے، کیا آپ جا کر حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ کیا کسی کو مدد کے لیے نہیں بھیجیں گے؟ کہ چچا مار آج میرے بابا کی جنگ کے جوہر دیکھیے. عزاداروں ایک مرتبہ علی بیچ میں کھڑے ہیں، پورے کا پورا لشکر چاروں طرف سے اپنے آپ کو تنگ کرتا ہوا علی کے سر پہ پہنچا. علی نے نہ تلوار اٹھائی، نہ نیزہ اٹھایا، نہ تیر چلے میں رکھا. جو ایک مرتبہ نقاب کو الٹا تو گھوڑے والے گھوڑے چھوڑ کے جو علی کی تلوار کے سامنے ٹکے. سوچئے علی کے چہرے کی ایک جھلک دیکھ کے لشکر بھاگ جائے. روایتیں کہتی ہیں اتنی دھوم مچی، اتنی بھگدڑ مچی کہ 200-400 تو کچل کے مر گئے. وہ علی جب تلوار اٹھا کے میدان میں اترے، سوچئے کیا عالم. اللہ ایسے نہیں آج تک جس کو جیتنا ہو علی کے نعرے لگاتا. اسے معلوم ہے باقی کوئی ہے نہیں، کس کے نعرے لگائے اور لگا کے لیے کوئی فائدہ نہ. مدد وہیں سے آتی ہے جہاں مددگار ہوتا ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے. بس گفتگو کو روک دیا. عزادارو آج 4 محرم کی شب ہو گئے. میرا جی ہے آج ان شہزادوں کا تذکرہ کروں جو گئے تو اپنے باپ کے ساتھ تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا خدا کسی دشمن کے بچوں کے ساتھ بھی نہ کرے. کتنا شقی انسان ہونا جب بچے کو دیکھتا ہے تو رحم آ ہی جاتا ہے. نہیں معلوم کیسے شقی. کہتے ہیں جب حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی نا، بچے ادھر ادھر رلتے پھر رہے تھے.
اعلان ہو گیا جو بچوں کو لائے گا اسے انعام ملے گا. بچوں کو قیدی بنا کے لائے اور لا کر قید خانے میں ڈال دیا. عرصہ گزر گیا. کہتے اتنا تھوڑا کھانا ملتا تھا کہ ایک شہزادے نے دوسرے سے کہا بھیا کھانا تو ویسے بھی ایک وقت پہ ہی ملتا ہے, کیوں نہ روزہ رکھ لیا کریں. کہاں روزہ رکھا کریں, روزے رکھتے رہے. ایک دن چھوٹے نے بڑے سے کہا بھیا یہ جو آتا ہے روزانہ ہمیں کھانا دینے, اس سے بات تو کرتے شاید پہچان لے. بھائی نے کہا دیکھو زمانہ بڑا پرآشوب ہے, پتہ نہیں پہچانے نہ پہچانے کا, بات تو کرتے رہے. کہا چلو آج بات کریں گے. کھانا رکھ کے جانے لگا کہ شیر ذرا بیٹھ گیا. کہا کیا کام ہے؟ کہا کیا محمد عربی کو جانتے ہو؟ کہا کلمہ کہوں نبی ہیں میرے. کہا اگر انہیں جانتے ہو تو پھر ان کے بھائی علی کو بھی جانتے ہوں گے. کہا ہاں علی کو جانتا ہوں, مولا ہے میرے. اگر علی کو جانتے ہو تو ان کے بھائی عقیل کو بھی جانتے ہوں گے. کہاں جانتا ہوں, لیکن تم کیوں نام لے رہے ہو بار بار, یہ ناموں کو کیوں دہراتے ہو؟ کہ اگر جان کی امان دے تو بتائیں ہم کون ہیں. کہا بتاؤ کون ہوں. کہ ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم. جملہ سنا مومن کہیں کہ مجھ سے کیا مطلب ہوا, میں جناب زہرا کو کیا جواب دوں گا. کہ دیکھو بچوں آج مجھ پہ تو جو بھی گزرے تمہیں آزاد کر دوں گا. رات آئی, دوڑا آیا. کہ بچوں سے جلدی سے اٹھو شہزادو. لے کے آیا, اندھیرا بہت زیادہ تھا. کہ دیکھو وہ سامنے قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے, اس کے پیچھے لگ جاؤ مدینے پہنچ جاؤ گے. انہیں کیا معلوم سرکار مدینہ تو کب کی اجڑ چکی. عزادارو بچے کتنا پیچھا کر لیتے, تیزی سے بھاگتے رہے, لیکن اونٹ نکل گئے, بچے رہ گئے. جب دن کا چاندنا ہونا شروع ہوا نا تو بچوں نے کہا کہیں چھپ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک پورے کوفے میں اعلان ہو گیا تھا بچوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. عزادارو بچے ایک بہتے ہوئے پانی کے اوپر موجود ٹال پر اوپر چھپ گئے. جب اوپر چھپے ایک عورت آئی پانی بھرنے کے لیے. اس نے دیکھا بڑے چاند سے چہرے پانی میں دکھائی دے رہے ہیں. اس نے کہا کون ہو تم؟ کہا اگر کسی کو نہ بتائے تو بتائیں. کہاں بتاؤ کون ہو؟ کہا مسلم کے یتیم. ارے میری مومنہ, میری آقازادی مومنہ ہے, چلو آؤ تمہیں اس کے گھر لے چلتی ہوں. گھر پہنچے, جب اس کو پتا چلا نا مسلم کے یتیم ہیں, اس نے نہلایا, دھلایا, کھانا کھلایا, کپڑے بدلائے, اور اس کے بعد کہنے لگی اے میرے آقازادو ایک رات کی زحمت ہے, آپ کو اس کوٹھڑی میں رہنا پڑے گا. جو میرا داماد ہے نا وہ بڑا شقی انسان ہے, اس کا دربار ابن زیاد میں آنا جانا رہتا ہے, میں نہیں چاہتی اسے پتا چلے, آپ اس کوٹھڑی میں رہ لیجئے. عزادارو وہ کوٹھڑی میں چلے گئے. رات کے کسی پہر شراب کے نشے میں دھو کر وہ لعین آیا, جیسے ہی دروازہ کھلا تو بڑبڑا رہا تھا. کہاں چلے گئے یہ مسلم کے یتیم؟ اگر مل جاتے تو ان کا سر لے جاتا, بڑا انعام ملتا. اور مومنہ کہتی ارے کیوں دل زہرا کی بد دعائیں لیتا ہے, ارے چھوڑ بچوں کو. یہ کہہ کر آ کر سو گیا. رات کے کسی پہر کمرے سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. گھبرا کے اٹھا, کہنے لگا ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے, یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مومنہ نے کہا ہو سکتا ہے پڑوس سے آ رہی ہو. کہا نہیں یہیں سے آ رہی ہے. تلاش کرتے کرتے ڈھونڈنا شروع کیا. ہوا کیا, شہزادے اٹھے. چھوٹے نے بڑے سے کہا بھیا یہ خواب دیکھا ہے. کہا ہاں خواب تو میں نے بھی دیکھا, تم بتاؤ پہلے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں, ان کے سامنے ہمارے بابا مسلم گئے تو رسول نے علی سے کہا کہ مسلم سے کہو کہاں اپنے بچوں کو لڑایا دام چھوڑائے, جاؤ جا کر بچوں کو لے آؤ. بس ایک دوسرے سے لپٹ کر رونا شروع کیا. یہ نہیں ٹٹولتا ہوا آیا, اندھیرا تھا. بچوں کے سر پہ ہاتھ پڑانا کا تم کون ہو؟ کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں. بس اس نے بھالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر آیا.
مرتبہ کہنے لگا بتاؤ پہلے کس کا سر قلم کرو. چھوٹے نے بڑے کی گردن پہ سر رکھ دیا, کہا جب تک میں زندہ ہوں میرے بھائی کو نہیں مارنا. بڑا کہتا جب تک میں زندہ ہوں بھائی کو نہیں مارنا. اللہ اس لعین نے وار کیا, پہلے چھوٹے شہزادے کی گردن تن سے جدا ہوئی, بڑے بھائی نے چھوٹے کا خون ہاتھ میں لیا, اپنے چہرے پہ مرا, کہا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی جاؤں گا. دوسرے شہزادے کی گردن پہ وار ہوا, گردن تن سے جدا ہوئی. اسرائیل نے لاشیں دریا میں پھینکے, سروں کو تھیلے میں ڈالا اور تھیلے میں ڈال کر دربارِ زیاد میں لے آیا. ابن زیاد نے کہا چہروں پر بہت خون ہے, بہت خاک ہے, پہچانے نہیں جا رہے. ہے کوئی جو دھو کر لائے؟ ایک شخص گیا دھو کر لایا. جانتے ہیں نا ابن زیاد کتنا لعین تھا, جیسے ہی سر آیا نا اس نے دیکھا تو اپنی جگہ پہ بیٹھا نہیں رہ سکا, کھڑا ہو گیا. کہا ان چہروں کو کیا ہوا ہے؟ یہ میں نے دیکھے بڑے چاند سے چہرے تھے, یہ ان پر نیلے نشان کیسے ہیں؟ کہنے لگا امیر ساری رات میں تماچے مارتا رہا اور وہاں دریا میں لاشیں گرے اور پانی کی مخالف سمت میں بہنا شروع ہوئے. چاہتے ہیں ہم مسیب زیارت کے لیے عزاداروں ارباب مقاتل بیان کر کے لاشیں بہتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے دیکھا دریا کے کنارے کوئی برقع پوش بیوی کھڑی ہے, کہہ رہی ہے اہل دریا ارے میرے بچوں کا لاشا إنا لله وإنا إليه راجعون.